الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آصف قبیل والا کے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کراچی سے براستہ ریاض آ رہے ہیں تو ہم احرام ریاض سے باندھیں، وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر جدے سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ ریاض سے باندھیں۔ کہتا ہے جی کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام محمد احمد رکھوں گا اور اس کو عالم دین بناؤں گا۔ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، وہ 7 سال کا ہے، اللہ اس کو عالمی بنائیں گے انشاءاللہ۔ گھر میں جو قالین ہیں، اگر چھوٹے بچے نے پیشاب کیا اور وہ پیشاب خشک بھی ہو گیا، اس کے اوپر مصلی ڈال کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کوشش کر کے، آج کل تو بڑے اچھے برش ملتے ہیں جن سے دھویا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے تمام بینکوں نے اسلامک برانچیں کھولی ہوئی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اسلامی عمل پہ مشارکت اور مداربت پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ پتہ کریں۔ ورنہ بہتر یہ ہے کہ جو بھی المیزان بینک ہے، الفلاح بینک ہے، بینک الاسلامی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ کہتا جی کہ اونٹنی کا دودھ جو ہے اس سے گھی جو ہے نہیں نکلتا، ان سے پوچھو جن کے اونٹ ہے، مجھے کیا پتا۔ یہ واحد یاد رکھیں کہ اونٹنی کا دودھ جو ہے، دنیا میں ہر دودھ سے آدمی کے پیٹ بڑھ جاتا ہے، لیکن اونٹنی کے دودھ میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں یہ خاصیت ہے کہ جن لوگوں کو استسقاء کی بیماری ہوتی ہے، پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پلاؤ تو ان کے پیٹ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور یہی خاصیت جو ہے وہ اونٹنی کے پیشاب کے اندر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، منافق تھے، بظاہر ایمان لے آئے، لیکن مدینہ منورہ کی فضا ان کو موافق نہ آئی تو ان کے پیٹ بڑھ گئے، بیمار ہو گئے، تو انہوں نے ان کو باہر مدینہ سے دور جہاں بیت المال کے اونٹ ہیں وہیں چھوڑ دو، اور اشربوا من البانها وابوالها، تم اس کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو، تو اس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بول ما یوکل لحمہ جو ہے وہ حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو عذر تھا، معذور تھے، بیمار تھے، اس کا علاج یہی تھا۔ تو آج کل بھی بہت ساری چیزیں ہیں، الکحل ہے اور کئی چیزیں ہیں، بطور علاج چلی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اونٹنی کے دودھ کے اندر یہ جو کہ اللہ نے خاصیتیں رکھی ہیں اس میں، اس لیے وہ چکناٹ جو ہے جس سے گھی پیدا وہ نہیں ہوتا، اللہ اعلم۔ عرض ہے کہ کیا داڑھی مڈانے والا آدمی جس کی اذان کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسے آدمی کو اذان نہیں دینی چاہیے، کیونکہ داڑھی مڈانا جو ہے یہ تو فسق ہے، تو فاسق کا کام تو یہ نہیں کہ وہ اذان دے۔ ہم طائف جانا چاہتے ہیں، ہم پر عمرہ لازم ہوگا، بالکل ہوگا، چونکہ طائف میقات ہے، واپسی پہ جب آپ آئیں گے تو احرام باندھ کے آئیں گے۔ قبرستان میں جانے کے بعد کون سی دعا کی جائے؟ حضور پاک سرکار دو عالم جب گزرتے تھے تو آپ فرماتے تھے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ آپ یہی دعا کیا کریں سلام کے بعد کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں میں نور بھر دے۔ میری بیگم تقریباً 10 سال سے ناراض ہو کر میکے بیٹھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، میں نے دوسری شادی کر لی۔ بہرحال عزیزوں کو رشتہ داروں کے ذریعے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تبلیغی جماعت کا کام ٹھیک ہے، یہ تو آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، 2-3 دن کے لیے ساتھ چلے جائیں، دیکھیں کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا چوری ڈھاکہ سکھا رہے ہیں۔